بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی K2 کے ناظرین کو لیاقت علی انجم کا سلام۔ سیاست مزمحل سی ہو رہی ہے، یہ حالت مستقل سی ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی سیاست میں ایک بھونچال ہے، جوڑ توڑ ہے، اور آج گورنر ہاؤس سیاست کا محور تھا۔ قاہرہ صاحب یہاں موجود ہے اور اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلکہ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، اور آج کی رات اور کل کی رات بہت ہی اہم ہے۔ میرے ساتھ ہے منظر شگری صاحب۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ منظر صاحب، آج کی جو سچویشن ہے، یعنی کہ سیاست جو ہے گلگت بلتستان کی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن بن گئی ہے وفاق اور پنجاب طرز کی، تو آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، کیا ہوئی آج کی؟ شکریہ لیاقت صاحب۔ کیونکہ اگر ہم گورنر ہاؤس کی جو آپ نے کہانی کی، گورنر ہاؤس ہمیشہ یہ گلگت میں جو ہے نا سیاست کی جوڑ توڑ کا مرکز رہا ہے۔ وہ گنڈا پور ہو یا برجیس طاہر ہو یا جا کے آج جو ہے قمر زمان قاہرہ۔ قمر زمان قاہرہ کو اچانک وزٹ اس لیے کرنا پڑا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو جو ہے بڑا ایموشنل ہوا، بڑا سخت ڈیسیجن لیا، بلکہ وہ ڈیسیجن لینے سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ امجد ایڈوکیٹ ہمارے ہی پروگرام میں اپنا جمیل نگری کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی، امجد ایڈوکیٹ آج رات سخت ڈیسیجن لینے والے ہیں، تو اس نے ریزائن کر لیا۔ ریزائن کے بعد کی پوری کہانی آپ کو پتہ، اس کے بعد جو ہے ڈیسیجن یہ ہو گیا کہ قاہرہ جو ہے گلگت آئیں گے، کیونکہ امجد کا جو ڈیسیجن تھا وہ شاید کافی سخت تھا، جس کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ آئے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں پر سب سے پہلے تو انہوں نے جو بڑے ہمارے سٹرانگ سمجھے جاتے تھے گروپ میں اس وقت تک کے جو کینڈیڈیٹس تھے، ان میں حاجی کلبر اور ان کی ٹیم کے ساتھ، پھر امجد صاحب کے ساتھ اس طرح ملاقات کی، پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے جو ہے راجہ اعظم صاحب کے ساتھ جو گروپ تھا ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، پھر مطلب مختلف لوگوں سے جو پولیٹیکل اس میں تھے، پھر جاوید مناوا جو کہ ایک بڑا نام چلا آ رہا تھا ان کا بھی، تو ان کے ساتھ بلکہ 1 to 1 ملاقات کی۔ نذیر ایڈوکیٹ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ تو کسی حد تک میرے خیال میں وہ کل تک کی جو کہانیاں چل رہی تھی کہ جس حد تک جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی، جس لیول پہ اسٹیبلشمنٹ بہت آگے جا چکی تھی، اس کو کچھ چیزوں پہ نظر ثانی کرنے کی شاید ضرورت پڑے آج اور کل کی رات میں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی تھی۔ بڑا لوگ جو ہے وہ پبلکلی بڑا رجسٹ ہو رہا تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت بن رہی ہے، اور حکومت بنانے والے جو ہے وہ کوئی لالا موسیٰ سے آ رہا ہے، تو کوئی لاہور سے مریم بیٹھ کے حکومت مینیج کر رہی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی تبدیلی ابھی تک جو ہے نا لچک دکھائی دے رہی ہے۔ جو سٹینڈ لیا تھا امجد نے یا پیپلز پارٹی کے اراکین نے، وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ کوئی اس میں لچک کوئی آ رہی ہے، کوئی سامنے آ رہی ہے؟ جی، اب تک کی جو اطلاعات ہے لیاقت صاحب، اس میں یہ ہے کہ اس میں کافی چیزیں تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ نون لیگ بھی اس میں پھنسی ہوئی تھی۔ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے بڑے اچھے تھے، انور صاحب، انہوں نے بہت بڑی ایفرٹس کی تھی اپنے لیے، لیکن وہ بھی کافی خوشگوار نظر آ رہے ہیں اس کے بعد۔ پھر خود جو ہے امجد ایڈوکیٹ بھی تھوڑے سے نرم نظر آ رہے ہیں، کچھ چیزیں شاید تبدیلی کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹلی کمپین کرنے کی اجازت دی جائے گی، بلکہ اندازہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو اپنی اکثریت شو کرے گا، جو بھی گروپ، یعنی کہ جتنے کینڈیڈیٹس تھے جن میں فارورڈ بلاک تھا، ہم خیال گروپ ہے یا پی ڈی ایم والی جماعتیں، جو بھی اپنی اکثریت ثابت کرے گا، ان کے ساتھ دوسروں کو ملا کے، ممکن ہے 1-2 غصے میں مجھ جیسے جذباتی، آپ جیسے ایموشنل لوگ غصے میں پوزیشن میں بیٹھے ادروائز یہ جو ہے نا چیزیں ہوں گی، لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ قاہرہ صاحب جو ہے وہ کل واپس انہوں نے چلا جانا ہے، تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے پھر گروپ بندی ہو، پھر کوئی ٹکراؤ والی پوزیشن آ جائے۔ امجد کو بھی اسلام آباد بلانے کی کچھ خبریں ہیں، تو امجد صاحب کو وہ کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کسی میٹنگ میں یا اس طرح ان کو کوئی کال آئی ہے، کل 12 تاریخ کی تھی، تو اب کل جائیں گے تو پھر پرسوں وہ واپس آئیں گے، اس طرح کی کوئی شیڈول تھا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امجد صاحب کے اوپر کہ وہ یہاں سے ہو سکتا ہے وہ واپس چلے جائیں وہاں پہ، کیونکہ اس نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں ووٹ پول نہیں کروں گا، اس طرح کا ایک ڈیسیجن انہوں نے پہلے بھی لیا تھا۔ باقی ان کے 3 ممبرز جو ہے وہ اسمبلی میں ان ہاؤس ہوتے ہیں، انہوں نے پھر پارٹی پالیسیز کے مطابق انہوں نے پھر ووٹ تو پول کرنا۔ قاہرہ صاحب تو آج رات بھی ہے یہاں پہ، تو آج کی رات ہم پہ بھاری ہے، بے قراری سے بے قراری ہے، تو آج کی رات کچھ ہو سکتا ہے؟ سر بے قراری ایک تو وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہے، پھر جو لوگ ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کی جو فالوورز ہوتے ہیں،
کیونکہ میں اور آپ تو بے قرار تو ہوتے نہیں ہیں، ہم نے تو وہ جو ہے لوگوں کو وہ خبر دینی ہے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہی دینی ہے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کون بنے گا، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کون بنے گا۔ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے وہاں پہ بہت کم پتہ چلتا ہے کہ کس نے بننا ہے، لیکن جو بے قرار لوگ ہیں ان کے لیے اطلاع ہم دیتے ہیں ضرور کہ وہ آج کی رات کل صبح جب ہمارے نامنیشن پیپر، کیونکہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے سبمیشن کی، تو وہ اس کے بعد ہوگا۔ اور بعض اطلاعات تو کچھ اور بھی آ رہی ہے، لیکن ہم اس کو ابھی تک ہمیں کہیں سے کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے وہ 1-2-4 دن کے لیے پاسپون بھی ہو جائے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اپنے ناظرین کو بھی ہم یہ بتاتے چلیں، مطلب یہ ایک پاسبل ہے، پاسبل کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر کہیں پہ یہ چیزیں ڈیل نہیں ہوتی جو قاہرہ صاحب نے آج 4-5 گھنٹے میں جو میٹنگز کی مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد تو وہ قاہرہ صاحب خود بھی مطمئن نظر آتے ہیں کسی حد تک کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، کوئی ڈیسیجن لے لیں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ ان کے جانے کے بعد یہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی گروپنگ نہ ہو، کوئی اور چیزیں نہ ہو۔ اس لیے ممکن ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو چونکہ یہ کورٹ کا معاملہ تھا، کیونکہ ڈیٹ جو دی تھی نا سپریم اپیلیٹ کورٹ نے دی تھی، وہاں پہ کوئی بھی بندہ اپلیکیشن لے کر جا سکتا ہے کہ ایکسٹینڈ کیا جائے، یا امجد صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے، وہ موجود نہیں ہے، سو اینڈ سو بہت سارے گراؤنڈز پہ کوئی کورٹ میں پھر جا سکتا ہے جیسے پہلے گئے تھے۔ اچھا، اس سارے سناریو میں ایک جو انٹرسٹنگ جو سچویشن ہے یہاں پہ پارٹی بیس سے ہٹ کے جو ہے وہ جو آپ نے پہلے جو اشارہ کیا کہ کوئی لال موسیٰ سے یا کوئی گوجرانوالا سے یا گجرات سارے، تو یہاں پہ جو میٹنگ آج ہوئی ساری تمام پارٹیوں کی، تو اس میں پی ٹی آئی والے بھی تھے، فارورڈ والے بھی تھے، نون لیگ بھی تھے، تو پارٹی پوزیشن اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، قاہرہ نظر آ رہا ہے اس میں۔ لیکن صاحب دیکھیں، پاکستان میں آپ نے پنجاب کی صورتحال دیکھی، وفاقی گورنمنٹ میں جس طرح کی تبدیلیاں آئیں، تو گلگت بلتستان تو ایک چھوٹا سا ایریا ہے، چھوٹی سی پالیٹکس ہے، یہاں پہ کیا پارٹی پالیسیز، یہاں پہ کیا پارٹی۔ اب چونکہ پارٹی پالیسیز کی ہم بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون ہے یا آپ کا پیپلز پارٹی ہے، ان کی ڈور تو مرکز میں ہی ہوتی ہے۔ رہی بات آپ کے پاس پی ٹی آئی تو سرے سے ختم ہو گئی۔ خالد خورشید کے جانے کے بعد چونکہ راجہ اعظم صاحب ان کے کینڈیڈیٹ تھے، اس نے بھی ہم خیال گروپ کا اناؤنس کر لیا، جو کہ پہلے ہی جاوید مناوا نے ہم خیال گروپ کا اناؤنس کیا ہوا تھا۔ حاجی گلبر صاحب نے اسی دن بڑا فائدہ لیا، بڑی زبردست انٹری اس نے ماری تھی کہ جو ہے وہ اس نے 9 مئی کے واقعات کی تقریباً 2 مہینے کے بعد اناؤنس کر کے اس نے بھی ایک اچھی انٹری ماری تھی، اور اب تک وہ اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہیں۔ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں بڑی اچھی پوزیشن والے کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو پارٹی پوزیشن کی آپ بات کریں گے تو یہاں پہ جو 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں، مطلب مروہ، انور، گلبر اور راجہ اعظم، تو اب تک کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ اب ہم جو سب اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ خبر بھی رکھتے ہیں تو کچھ خبریں بھی دیں۔ سر دیکھیں، اندازہ اس لیے لگا سکتے ہیں کیونکہ منوا جو گروپ تھا یہ بہت پرانا گروپ تھا، جس کو ہم پہلے فارورڈ بلاک کہتے تھے، جو کہ 1.5 سال سے خالد خورشید کے خلاف، بلکہ ابھی جو گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ منوا جو ہے وہ دوسری مرتبہ ڈی نوٹیفائی ہوا۔ پہلے ایک مرتبہ اس کو ڈی نوٹیفائی اسی بیس پہ کیا تھا کہ اس نے ایک گروپ بنایا تھا خالد خورشید نے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور انٹری بڑی ماری تھی، آپ کو پتہ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ انہوں نے اسپیکر کو جو ہے نا کے خلاف عدم اعتماد لایا ہسٹری میں، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ خالد خورشید کو بھی کے اوپر بھی ایک ایسا ٹائم آیا کہ ان کی اس کو حمایت کرنی پڑی خالد خورشید کو، تو ان کا گروپ بڑا اسٹرانگ گروپ تھا۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا جوڑ توڑ کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر حاجی گلبر صاحب کی پوزیشن چونکہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ان کا وہ اسٹیبلشمنٹ کی کافی اس کو فیور تھی، جس کی وجہ سے حاجی گلبر بھی کافی اسٹرانگ ہو رہے تھے ان دنوں میں، چونکہ آج ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر انور صاحب جو ہے وہ پرسنلی وہ اسٹرگل کر رہے تھے، ان کو اسٹیبلشمنٹ میں کہیں سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ وہ اچھے کینڈیڈیٹ تھے، وہ اچھی کمپین کر رہے تھے۔ اسی طرح راجہ اعظم صاحب کے پاس بھی ایک اچھا گروپ تھا، جو کہ آلریڈی وہ تھا جو اس نے خالد خورشید نے حلف دیا تھا۔ لیکن آج ہم نے ایک اور چیز دیکھی جو تصویریں گورنر ہاؤس سے آ رہی ہے نا، اس کے اندر دیکھے تو جو رائٹ ہینڈ تھا مشیر داخلہ سابق جو ہے شمس لون، وہ حاجی گلبر صاحب کے ساتھ تھے، جو آلریڈی خالد خورشید کے خلاف تھے۔ خالد خورشید کا جو پینل تھا تو وہ تو راجہ اعظم کا پینل تھا جس کا اس نے اناؤنس کیا تھا۔ تو یہ چیزیں جوڑ توڑ میں نا کوئی آگے کوئی پیچھے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں جو ہے وہ ایک فتح اللہ بھی تھے، وہ جو ناراض گروپ میں جو فارورڈ بلاک میں، تو اس وقت وہ بالکل خاموش ہے۔ سر فتح اللہ صاحب کا ایشو کیونکہ فارورڈ بلاک کا تھا،
وہ شروع سے کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ مجھے ان فیوچر اگلے 2 مہینے میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھنا پڑے گا، لیکن فتح اللہ صاحب کا کیس چونکہ ہیئرنگ میں ہے، ہیئرنگ سب جوڈیس ہے، اس میں آپ کا الیکشن ٹریبیونل میں ہے، کل پورے آرگومنٹس ہو گئے، کوئی 7.5-8 گھنٹے ان کے آرگومنٹس ہو گئے، کل 1.5 گھنٹے کے آرگومنٹس کے بعد کوئی ڈیسیجن آنے والا ہے کورٹ سے۔ اب وہ ڈیسیجن کیا آتا ہے، کیا فتح اللہ صاحب ووٹ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ادروائز نہیں ہوتے ہیں، یا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایف آئی آرز کے ذریعے بھی ڈرایا گیا تھا کل پرسوں تک ہیں، لیکن اب وہ ساری صورتحال نرم ہو رہی ہے، ایف آئی آرز والی کہانیاں، دوسری چیزیں جو ہیں وہ نرم ہو رہی ہے قاہرہ کی آمد کے بعد، اور یہ اس ساری چیز کو کرنے کے اندر، یہ تمام چیزوں کو نرم کرنے میں بیسیکلی امجد کا جو ڈیسیجن تھا نا، وہ شاید پولیٹیکل ڈیسیجن تھا، جس کی وجہ سے صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے۔ تو کیونکہ فتح اللہ صاحب کے پاس تو رائٹ آف اپیل ہے، سپریم اپیلیٹ کورٹ ان کے لیے اوپن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کل وہ بھی ایک بہت بڑا متوقع فیصلہ ہے۔ اچھا، جو لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ وہ جو ایک کل امجد صاحب نے بھی اس پہ اشارہ کیا کہ ایک سیکٹیرین بیس پہ اس کو رنگ دیا جا رہا ہے، تو ضلع بلتستان میں معذمت ہوتا رہا ہے، اب کی پوزیشن کیا ہے، یہ کچھ ہے اندر کی؟ اچھا لیاقت صاحب، سیدھی سی بات یہ ہے نا کہ ہر چیز کو پروفیشنلی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر پولیٹیشنس ہے وہ اس کو پولیٹکس سمجھ کے کھیلیں، کیونکہ یہ گلگت بلتستان نہ دیامر کا ہے، نہ سکردو کا ہے، نہ خزر کا ہے، نہ ہنزا کا ہے، نہ نگر کا ہے، نہ کھرمنگ، نہ شگر، یہ گلگت بلتستان ہے۔ ہم سن آف سائل ہیں۔ جتنے پولیٹیشنس ہیں ان کو پارٹی بیس پولیٹکس کرنی چاہیے، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں ہے تو وہ بھی گلگت بلتستان کے لیے سیاست کرے، نہ کہ وہ علاقہ اور فرقے کا نام لے لے۔ اس کا نقصان جو ہوگا نا، وہ آج کسی کی ذات کو تو فائدہ دے سکتا ہے اس یہ لیبل، لیکن ان فیوچر ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں اور منظر شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔